بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، پچھلی ویڈیو میں آپ کو بتایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کی دعا کو قبول کر لیا اور ارادہ کر لیا کہ اس کی قوم کو غرق کر دے، لیکن ایسے ہی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ نوح اور اس کی قوم بچ جائے، تو نوح علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک بڑی کشتی بنائے۔ قوم نے اسے اس مشغلے میں دیکھا تو انہیں ایک شغل مل گیا۔ لوگ نوح علیہ السلام سے مذاق کرنے لگے، اے نوح، یہ کیا ہو رہا ہے؟ تم بڑھئی کب سے بن گئے؟ کیا ہم تجھے نہیں کہا کرتے تھے کہ ان کمینوں کے پاس نہ بیٹھا کرو؟ لیکن تم نے ہماری بات نہ سنی، تم بڑھئی اور لوہاروں کے پاس بیٹھے تو بڑھئی بن گئے۔ اے نوح، یہ کشتی کہاں چلے گی؟ تیرا ہر کام ہی عجیب ہے۔ کیا یہ کشتی ریت پہ چلے گی یا پہاڑ پہ چڑھے گی؟ سمندر تو یہاں سے بہت دور ہے۔ کیا جن اسے اٹھا لے جائے گا یا بیل اسے کھینچ کر لے جائیں گے؟ نوح علیہ السلام یہ سب کچھ سنتے اور صبر کرتے۔ محترم ناظرین، اللہ کا وعدہ آ گیا۔ اللہ کی پناہ، آسمان سے لگاتار بارش برسی، یہاں تک کہ آسمان چھننی بن گیا جو پانی کو روک نہیں سکتی۔ پانی زمین سے پھوٹا اور بہہ نکلا، یہاں تک کہ اس نے لوگوں کو ہر طرف سے گھیرے میں لے لیا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ساتھ ہر اس کو لے لو جو تیری قوم اور خاندان سے تیرے ساتھ ایمان لایا۔ اللہ نے نوح علیہ السلام کی طرف وحی کی، اپنے ساتھ ہر جانور اور ہر پرندے کا جوڑا لے لے، یعنی نر اور مادہ، اس لیے کہ طوفان عام ہوگا، اس سے نہ کوئی انسان بچ سکے گا اور نہ ہی کوئی جانور۔ نوح علیہ السلام نے اسی طرح کیا۔ آپ کے ہمراہ کشتی میں ہر وہ شخص تھا جو قوم سے آپ پر ایمان لایا۔ ہر قسم کے جانور اور پرندے کا جوڑا بھی تھا۔ کشتی ان کو اپنے ہمراہ لے کر پہاڑ جیسی موج میں لے کر چل پڑی۔ قوم ہر اونچی جگہ اور ہر ٹیلے پر اللہ کے عذاب سے بچنے کی خاطر چڑھ دوڑی، لیکن آج اللہ کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں۔ محترم ناظرین، نوح علیہ السلام کا بیٹا کافروں کے ساتھ تھا۔ نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو طوفان میں دیکھا تو فرمایا، میرے بیٹے ہمارے ساتھ سوار ہو جاؤ اور کافروں کے ساتھ نہ رہو۔ اس نے کہا، میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، وہ مجھے پانی سے بچا لے گا۔ آپ نے فرمایا، آج اللہ کے حکم سے وہی بچ سکے گا جس پر اس نے رحم کیا۔ ان دونوں کے درمیان موج حائل ہو گئی تو وہ غرق ہونے والوں میں سے تھا۔ نوح علیہ السلام اپنے بیٹے کے بارے میں غمگین ہوئے، بھلا وہ کیسے غمگین نہ ہوتے، آخر وہ اس کا بیٹا ہے۔ نوح علیہ السلام نے چاہا کہ اس کا بیٹا قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچ جائے، جبکہ وہ کل پانی سے نہیں بچ سکا۔ بلا شبہ آگ پانی سے زیادہ سخت ہوتی ہے۔ کیا اللہ نے نوح علیہ السلام سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ وہ اس کے خاندان کو بچا لے گا؟ کیوں نہیں؟ اللہ کا وعدہ برحق ہے۔ نوح علیہ السلام نے ارادہ کیا کہ اللہ کے حضور اپنے بیٹے کی سفارش کرے۔ نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا اور کہا، میرا بیٹا میرے خاندان سے ہے، تیرا وعدہ برحق ہے اور تو سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم ہے، لیکن اللہ خاندانوں کی طرف نہیں دیکھتا بلکہ اعمال کی طرف دیکھتا ہے۔ اللہ مشرکوں کے بارے میں سفارش قبول نہیں کرتا۔ مشرک نبی کا خاندان نہیں ہوتا، اگرچہ وہ اس کا بیٹا ہی کیوں نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو اس بات پر تنبیہ کی اور فرمایا، اے نوح، وہ تیرے خاندان میں سے نہیں، اس کا عمل نیک نہیں۔ مجھ سے سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہیں۔ میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ کہیں تم ناواقف نہ رہ جانا۔ نوح علیہ السلام محتاط ہو گئے اور اللہ سے توبہ کی اور عرض کیا، میرے رب، میں تیرے حضور پناہ چاہتا ہوں کہ میں تجھ سے وہ کچھ مانگوں جس کا مجھے علم نہیں۔ اگر تو نے مجھے نہ بخشا اور مجھ پر رحم نہ کیا تو میں خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤں گا۔ محترم ناظرین، جب وہ کچھ ہو گیا جس کا اللہ نے ارادہ کیا تھا، کافر غرق ہو گئے، آسمان تھم گیا اور پانی اتر گیا۔